اورنگزیب شہنشاہ شاہ جہاں اور ممتاز محل جس کے لیے تاج محل تعمیر کیا گیا تھا کا تیسرا بیٹا تھا۔ اورنگزیب ایک انتہائی سنجیدہ انسان تھا۔ اورنگزیب کو شراب، جنسی مزاجی، گانے بجانے اور خوشامدی لوگوں سے سخت نفرت تھی۔ اورنگزیب نے تقریباً 49 برس تک برصغیر پر حکومت کی۔ اورنگزیب کو مغل سلطنت کا آخری مؤثر حکمران سمجھا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اورنگزیب نے اپنی وصیت نامہ میں کیا کیا چیزیں لکھیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ مذہب سے غافل اس گناہ گار یعنی اس ناچیز کے کپڑے اور دری کو صدقہ کر کے قبر کو ڈھانپ دینا، کیونکہ گناہوں میں ڈوبے ہوئوں کے لیے عفو اور رحم کے اس عظیم باب میں داخل ہو کر پناہ لینے کے علاوہ عافیت حاصل کرنے کا اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ اس انتہائی متبرک کام کو سر انجام دینے کے ذرائع اور اسباب میرے عزیز بیٹے شہزادہ اعظم کے پاس ہیں، انہیں حاصل کر لو۔ میری سی ہوئی ٹوپیوں کی قیمت 4 روپے 2 آنا مالدار آیا ہے۔ اس رقم کو لے کر اس بے سارا انسان پر چادر ڈالنے میں صرف کرو۔ میری ذاتی خرچ کی تحصیل میں قرآن کو نقل کر کے محنت سے کمائے گئے 350 روپے ہیں۔ میری موت کے دن انہیں فقیروں میں تقسیم کر دینا۔ چونکہ شیعہ فرقہ قرآن کو نقل کر کے رقم حاصل کرنے کو ناجائز سمجھتا ہے، اس لیے اس رقم کو میرے کفن کی چادر یا تدفین کی دوسری ضرورتوں پر خرچ نہ کیا جائے۔ شہزادہ عالی جاں کے پاس میری آخری رسومات کے لیے ضروری چیزیں ہیں، لے لینا، کیوں نہ کہ میرے لڑکوں میں میرا قریب ترین جانشین ہے۔ اس پر خلاف مذہب یا مذہب کے مطابق میری آخری رسومات کو ادا کرنے کا پورا استحقاق ہے۔ یہ بے سارا متنفس اپنے بعد سے متعلق کاموں کے لیے جواب دہ نہیں ہے، اس لیے کہ مردہ شخص زندہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ گمراہی کی وادی میں بھٹکنے والے اس ناچیز انسان کو ننگے سر دفنایا جائے، کیوں نہ کہ خدا کے حضور اس حالت میں حاضر ہونا ہر ایک گناہ گار کے لیے رحم کا مستحق ہے۔ میرے جنازے کو چارپائی پر رکھنے کے بعد عام سے کپڑے سے ڈھانپا جائے۔ حکومت کے حاکم یعنی میرے جانشین کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ وہ اس شرمسار اور گناہ گار کی خدمت کے لیے جنوب کے رنگستانوں اور ویرانوں میں بھٹکتے رہنے والوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے۔ اگر بر راست ان سے کوئی جرم کا ارتکاب ہو بھی جائے تو فراغ دلی سے پیش آئے اور ان کو معاف کر دیا جائے۔ لیکھ پال یعنی پٹواری کے کام کے لیے ایرانیوں سے بہتر کوئی قوم نہیں۔ شہنشاہ ہمایوں کے زمانہ سے تاحال اس برادری کا کوئی فرد جنگ سے منہ موڑ کر نہیں بھاگا۔ اس کے علاوہ کبھی بھی حکم دولوی یا بد اعتمادی کے قصوروار نہیں ہوئے، لیکن ان کے ساتھ بنا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ نہایت عزت اور احترام کا برتاؤ کیا جائے۔ تمہیں کسی بھی طرح انہیں مطمئن رکھنا ہے۔ تورانی ہمیشہ سپاہی رہے ہیں۔ یہ لوگ پیش قدمی، شب خون اور گرفتاریاں کرنے میں مشتاق ہوتے ہیں۔ جب انہیں لڑائی کے دوران واپسی کا حکم دیا جائے تو اس وقت وہ کسی شک، ناامیدی یا شرم کا احساس نہیں کرتے۔ جہاں تک ممکن ہو مملکت کے حکمرانوں کو گرد و پیش اور دور دراز کے دوروں سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مقام پر قیام بظاہر آرام کا باعث ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہی آرام اس کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ اپنے بیٹوں پر کبھی اعتماد مت کرنا اور نہ اپنی زندگی میں ان سے شیر و شکر ہونے کا رویہ اختیار کرنا۔ اگر شہنشاہ شاہ جہاں دارا شکوہ کے ساتھ تعلق خاص کا برتاؤ نہ کرتے تو اس کے معاملات اس درجہ کبھی خراب نہ ہوتے۔ بادشاہ کے قول ہمیشہ بے معنی ہوتے ہیں، اس نقطہ کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا۔ مملکت کے حالات سے اچھی طرح باخبر رہنا حکمرانی کی خاص بنیاد ہے۔ ایک لمحہ کی غفلت برسوں کی تضلیل بن جاتی ہے۔ میری غفلت ہی کی وجہ سے بدبخت شیوا جی چھوٹ کر بھاگ گیا اور اسی کے نتیجہ میں مجھے اختتام حیات تک مرہٹوں کے خلاف سخت جدوجہد کرنا پڑی۔ ہر ایک بادشاہ کو نرمی اور سختی کے درمیان قائم رہنا چاہیے۔ اگر دونوں میں سے ایک وصف دوسرے سے بڑھ جائے تو وہ اس کے تخت کی بربادی اور خاتمے کا سبب بن جاتا ہے۔ نرمی کی زیادتی ہونے پر لوگ برابری کا اظہار کرنے لگتے ہیں اور سختی میں اضافہ ہو جائے تو لوگ دور بھاگنے لگتے ہیں۔
میرے محترم جد امجد شہنشاہ ہمایوں نے معاف درگزر کرنے اور امور سلطنت میں ہمیشہ نامناسب حد تک نرمی کا مظاہرہ کیا، حالانہ صوبہ بنگال میں شیر خان کے قابل اعتراض حرکات و سکنات کے بارے میں بار بار سننے کے باوجود وہ اس کو طرح دیتے رہے، اور صرف اس کے باپ حسن سور کو یہ کہہ کر ڈانٹتے رہے کہ تم اپنے بیٹے کے کارناموں کو جانتے ہو، پھر بھی تم اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں لکھتے۔ حسن نے جواب دیا، اس کے کام روک تھام یا سمجھانے بجھانے کی کیفیت سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حضور والا کی نظر اندازی کا کیا انجام ہوگا۔ اپنے بیٹے شہزادہ معظم کو اورنگزیب نے لکھا، لازمی سمجھ کر یہ سبب مجبوری میں تمہیں چند سال تک قید خانے میں رکھ کر تمہارے انتہائی تباہ کن چال چلن کے لیے تمہیں سزا دی، اس کے باوجود تم اس بات سے مستقبل میں اپنا بادشاہ ہونا طے سمجھو کہ اپنی زندگی میں ہی میں نے تمہیں جنت نشان ہندوستان کی صوبہ داری دے دی۔